اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ دوستو، آج ایک بات بڑی قوت سے دل میں آئی، وہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس رکوع کا، ان آیتوں کا نہ میں ترجمہ کروں گا نہ تفسیر کروں گا، حالانکہ اس میں بہت نصیحتیں ہیں، بہت نفع کی بات ہے۔ پڑھا میں نے یہ اس لیے ہے کہ جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے اس وقت، وہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر نہ کر کے آسان الفاظ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ پیارے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، مشاہدہ ہے، نہ معلوم کب موت آ جائے۔ بچہ، بوڑھا، تندرست، جوان، اس میں کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس نامعلوم کب۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، نہ معلوم کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات تو یہ یاد کرو، ذہن میں لاؤ، استحضار کرو، اور دوسری بات یہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ نمبر 3، ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت شریفہ کا یہی حاصل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے کاغذات ہر وقت مکمل رکھنے چاہیے۔ یہ میں نے عام سے الفاظ میں ایک بات کہی۔ جی ہاں، نمبر 1، اس وقت میں
آدمی کو جتنا موقع مل سکے، جتنا اس سے ہو سکے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، اور نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کرتا رہے، اس واسطے کہ یہ مہلت اور یہ مدت تھوڑی ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ جی ہاں، اسی واسطے میں کل یہ کام کروں گا، پرسوں یہ کام کروں گا، ابھی تو بیمار ہوں، عذر کی بات الگ ہے، لیکن بہانے بازی ہوتی ہے طبیعت کی، ایک بہانے بازی ہوتی ہے نفس کی، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس خیر کا جو کام ہم کر سکتے ہیں کر لیں، اور اس میں تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں۔ ایک تو یہ بات، لہذا فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان تینوں چیزوں کو لازمی طور پر ادا کرتے ہوئے، باقی چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہو، چاہے وہ نفل ہو، مستحب ہو، کچھ بھی کہیں آپ اس کو، معنی ان سب کے قریب قریب ہیں، تو جتنا اپنے سے ہو سکے کرنا چاہیے۔ جب وقت قریب آ جاوے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، جب وقت آ جاوے گا تو مہلت نہیں ملے گی۔ اور اسی طریقے سے نہ معلوم کل کیا صورتحال ہو۔ جی ہاں، ہم کچھ کرنا چاہیں، کوئی بیماری، کوئی معذوری، مجبوری، پھر ہمیں کرنے نہ دیں۔ ایک تو یہ میں عرض کروں گا، لہذا اپنا کوئی وقت ضائع نہ کیا کریں، کوئی وقت ضائع نہ کیا کریں، اور بھی کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کریں۔ اگر زبان سے بھی نہیں یاد کر سکتے تو دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ ایک تو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات پیارے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ اہم، اس سے بھی زیادہ ضروری، ہمارے دل میں جو اللہ کا حق ہے اور ہمارے دل میں جو بندوں کا حق ہے، اس کو موت سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے، نہیں تو میرے بھائیوں بہت بھاری پڑے گا، اتنا بھاری پڑے گا، اتنا بھاری پڑے گا کہ برداشت نہیں ہو سکے گا اور کرنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، جس گناہ میں بھی ہم مبتلا ہیں ہمیں بلا تاخیر وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھو، ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم غفلت میں ہیں، کر لوں گا توبہ، چھوڑ دوں گا، چھوٹتا نہیں، مجبوری ہے، نہ معلوم کیا کا دماغ میں ہے، لیکن جس دن آپ چھوڑنا چاہیں اس دن چھوڑ سکتے ہیں، اور آج چھوڑ دیں، 10 سال بعد چھوڑیں، 20 سال بعد چھوڑیں،
نفس ہمیشہ یہی حیلے بہانے کرتا رہے گا، اور جس دن آپ ارادہ کر کے چھوڑیں گے اسی دن چھوٹ جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ میں نے عرض کی کہ جو اپنے سے نیک کام ہو سکے اسے ضرور کرنا ہے، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو ضرور چھوڑ دے، اور جلدی سے جلدی چھوڑ دے، نہیں تو یہ گناہ گلے کی ہڈی بن جائے گا، یاد رکھنا۔ غفلت کی بنا پر ان باتوں کو سوچتے نہیں، اور آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن گہرائی تک نہیں جاتے۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات، اللہ کا اپنے ذمے جو حق ہے اور بندے کا اپنے ذمے جو حق ہے، وہ جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی اس سے فارغ ہو جاؤ۔ اپنے ذمے جو نمازیں ہیں تو جتنی جلدی فارغ ہو سکتے ہو اتنی جلدی فارغ ہو جاؤ، ادا کرو ان کو۔ اتنا کافی نہیں کہ بس اب تو ہم پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، جو نماز چھٹی ہوئی ہے وہ پڑھنی پڑے گی، جو زکوٰۃ نہیں دی دینی پڑے گی، جو روزے نہیں رکھے رکھنے پڑیں گے، حج فرض ہو گیا کرنا پڑے گا۔ اگر حج فرض ہو گیا، مال اپنے پاس خوب تھا، پھر مکان بنا لیا، زمین خرید لی، دکان خرید لی، بزنس میں لگا دیا، اب اس کے پاس رہا نہیں، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ جی، قرض لے کر کرو، اب کرنا پڑے گا۔ جی پیارے بھائیو، یہاں تک حکم ہے کہ جس شخص کے ذمے حج فرض ہو گیا اس نے حج نہیں کیا، اب وہ کنگال ہو گیا، تو دوسروں سے بھیک مانگ کے، دوسروں سے پیسہ لے کے یہ حج جو فرض ہو چکا ادا کرے۔ جب حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تو آپ کو کسی سے مانگنے اور لینے کی اجازت نہیں تھی، فرق سمجھنا۔ اور جب حج فرض ہو گیا اور نہیں کیا اور اب گنجائش نہیں رہی تو معاف نہیں ہے، قرض لے کے، کما کے، اور حتیٰ کہ دوسرے سے مانگ کے، جس طرح بھی ممکن ہو یہ حج ادا کرنا پڑے۔ اس بات کو سمجھو، دیکھو کتنی گہری ہے اور ہماری کتنی غفلت ہے۔ تو جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرو، اور جتنی جلدی اس سے فارغ ہو سکتے ہو اتنی جلدی فارغ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے بندے کا جو حق ہے، کسی کا بھی ہے، اس کو ادا کرو، اور جتنی جلدی ادا کر سکتے ہو اتنی جلدی ادا کر دو، اور نہیں ادا کر سکتے تو معافی مانگنے میں ذلت محسوس نہ کرو۔ جی تو یہ 3-4 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ جی، نمبر 1،
موت آ جائے۔ لہذا جو نیک کام ہو سکے کر لو۔ کب عذر، معذوری، مجبوری آ جاوے، جو نیک کام کر سکتے ہو کر لو۔ ایک بات تو یہ بتائی، اور دوسری کیا بات بتائی؟ جس گناہ میں مبتلا ہو جتنی جلدی چھوڑ سکتے ہو اتنی جلدی چھوڑ دو، آج نہیں ابھی چھوڑ دو۔ جی تیسرے، اللہ کے جو حق ہمارے دل میں باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی تیاری میں لگ جاؤ۔ مثلا روزہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے پیسے، حج میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ نہیں ہے پیسے، لیکن جیسے ہم اپنی دوسری ضرورتوں کو پوری کرنے کے واسطے اپنے خرچ میں، اپنے شوق میں کمی کرتے ہیں، اور بچا بچا کے رکھ کے شادی کرتے ہیں، بچا بچا کے رکھ کے مکان بناتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، تو ایسے ہی بچا بچا کے اپنے ذمہ جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو۔ حج فرض ہو گیا ہے تو کوئی بھی سبیل بناؤ اس کی اور اس کو ادا کرو۔ چار باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ کیوں بتائی میں نے؟ اس واسطے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو غفلت اور عین وقت پہ ہاتھ پیر مارے، ہیں تو ہم بھی ایسے ہی، لیکن ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھا، چاہے انہیں 2 گھنٹے پہلے کہہ دو کہ گاڑی فلاں وقت آئے گی، لیکن منہ دھونے لگیں گی جب گاڑی آ جائے گی۔ تو انسانی فطرت یہی ہے، جب بالکل اس کے گلے پہ آ جاتی ہے نا، سر پہ آ جاتی ہے، جب پھڑ پھڑاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات شریفہ میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری رضا کے لیے خرچ کرو، اور کہاں خرچ کرنا فرض ہے، کہاں خرچ کرنا فرض نہیں ہے، وہ آیتوں نے، حدیثوں نے، علماء نے بیان کر دیا ہمارے سامنے۔ کیا فرمایا آگے؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں موت آ گئے، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ اور عام طور سے انسانی فطرت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے زبان سے، یہ سوچتا ہے دل سے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ یہ تمنا کرے گا، اللہ سے کہے گا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اے اللہ تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی مجھے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو میں صدقہ کرتا۔ میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے کیا بیان کیا کہ میں کوئی نیک کام کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیک بن جاتا۔ اور نیک بننے کے واسطے وہی 3 کام ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بعد میں بتائے، گناہ چھوڑنا،
اللہ کے جو حق ہے وہ ادا کرنا، بندے کے جو حق ہے وہ ادا کرنا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، ایسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے اور موت سے پہلے موت کی تیاری رکھنی ہے۔ کتنی تیاری رکھنی ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور وہاں سے تھوڑی دور الگ ہٹ کے تیمم کر لیا۔ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پاس تھے ان کو تو مسئلہ معلوم تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بالکل نزدیک میں یہی پانی ہے، یعنی تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ذرا وہاں چلیں وضو کر لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا پتہ میں وہاں تک پہنچوں نہ پہنچوں۔ سنا آپ نے؟ کیا پتہ میں وہاں تک پہنچوں نہ پہنچوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ مال آیا، آپ نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تقسیم ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ جو مال آیا تھا وہ سب تقسیم ہوگا یا کچھ باقی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کسی نے جو بھی اس کی کہا کہ یہ کچھ باقی ہے۔ فرمایا تقسیم کر دو اس کو۔ انہوں نے کہا جی اب تو رات ہو گئی، دیر ہو گئی، صبح کو کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا پتہ صبح ہو نہ ہو، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میری موت آوے اور میرے گھر میں مال ہو۔ دیکھو یہ ہے موت کی فکر اور یہ ہے موت کی تیاری، مرنے کی تیاری۔ اس لیے میرے دوستو یہ 3 کام ضرور کیجئے، چار کام ضرور کیجئے۔ یہ بات مجھے بالقصد اور مقصود کر کے بتانی تھی۔ ایک بات اور بتا دوں، ابھی آپ جوان ہیں، آپ کے گڈوں میں بھی جان ہے، آپ کے لٹھ میں بھی جان ہے۔ ہاں ابھی کر لو جو کچھ کر لو، خاص طور سے مال والا مسئلہ ابھی حل کر لو۔ جب آپ ذرا بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اولاد کرنے نہیں دے گی، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بڈھے پہ کیا بیتے گی۔ انہیں اس کی پرواہ کہ دیکھو بابا جی زمین نہیں بیچنی، دکان نہیں بیچنی، بس پھر چونکہ زمین جائیداد روپیہ پیسہ اس پر وہ اپنا حق جتانے لگتے ہیں، اور باپ مالک ہونے کے باوجود اس میں اپنے ارادے اپنی پسند کے مطابق تصرف نہیں کر پاتا۔ اس کو یاد رکھیں۔ چلو اس کے بعد میں آپ کو ایک بات اور بتائے دیتا ہوں، اور وہ بھی حدیث پاک سے ہی ثابت ہے، یہ جو خاص طور سے 2 باتیں ہیں، اللہ کا حق
اور بندے کا حق، اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، ادا نہیں کیا، تو میرے پیارے بھائیوں، کم از کم اس کی وصیت کر کے جانا ہے، کم سے کم اس کی وصیت کر کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب سوئے تو اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ کیا وصیت کر کے جاوے؟ تو میں آپ کو پہلے اس سلسلے میں ایک مسئلہ بتاؤں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کسی شخص کے ذمہ حج فرض تھا اور اس نے کیا نہیں، پھر اس کے پاس مال نہیں رہا، تو اگر زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، دکان ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ اس کی وراثت میں ہے، تو اس کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میری طرف سے حج بدل کرانا ہے۔ اور اس صورت میں اولاد کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ 1/3 مال میں سے وہ ضرور بھی ضرور حج کراوے۔ یہاں تک اس میں حکم ہے کہ 1/3 مال اتنا ہے کہ میرے نکڑ سے حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو بمبئی سے کسی کو بھیجیں۔ بمبئی سے حج کرنے کے لیے بھی پیسہ کم ہے، تو مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، وہیں سے کسی کو کہے کہ لو حج کرو۔ اسی طریقے سے ہم روزے چھوٹ گئے تو ان کے فدیے کی وصیت نہیں کرتے، اور نمازیں چھوٹ گئی تو ان کے فدیے کی وصیت نہیں کرتے۔ ہاں، تو دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ہم وصیت کر کے جائیں، تو اس صورت میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد کے ذمہ لازم ہے، وہ گناہگار ہوں گے اگر ایسا نہیں کریں گے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، 1/3 مال میں سے وہ آپ کی وصیت پوری کریں، نمازوں کا فدیہ دیں، روزے کا فدیہ دیں، یہ لازم ہوگا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ روزہ ہو یا نماز، اگر انسان اس کی وصیت کرے اور پھر اس کا فدیہ دیا جاوے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وصیت نہ کرے اور اولاد اس کا فدیہ دینا چاہے تو پتہ نہیں، امید تو رکھیں اس واسطے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی خود نہ کرے یا دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہے، اس وقت تک ادا نہیں ہوتی۔ یہ مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو، آپ کی بیوی کے پاس زیور ہے اور آپ اس کے کہے بغیر اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ آپ کی بیوی صاحب نصاب ہے اور آپ اس کے کہے بغیر اس کی طرف سے قربانی کر دیں چلنے کی، وہ کہے کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، میرے زیور کی زکوٰۃ ادا کرو، میرے پاس نہیں ہے زکوٰۃ تم دو۔ وہ کہے کہ میرے پاس زیور تو ہے، میرے پاس سامان تو ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، تم میری طرف سے قربانی کرو، اب درست ہے۔ اس واسطے وصیت اس لیے بھی ضروری کر دینی چاہیے، ایک تو انشاءاللہ وصیت کے بعد وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، روزہ ادا ہوگا، نماز ادا ہوگی، فدیہ قبول کیا جائے گا، اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر دے بھی دیا تو۔ اور وصیت نہیں کی تو اولاد کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں، اور اگر وصیت کی تو اولاد کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو
تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام ہوگا، کسی اور کے مال میں سے نہیں، خود اس کے مال میں سے نہ ہو تو پھر دوسری بات ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے اور قرض ادا کرنے کی وصیت کی یا نہیں کی، دونوں صورتوں میں قرض پہلے ادا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر قرض اتنا ہے کہ اس کی ساری زمین بک گئی اور سارا مکان بک کے، سب دکان بک کے، سب کچھ جا کے ادا ہوگا، تو پہلے سب کچھ بیچ باچ کے پہلے اس کو قرض ادا کرنا پڑے گا۔ تقسیم نہیں کر سکتے، اولاد تقسیم نہیں کر سکتے، یہ ہو۔ اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر جو بچتا ہے اس میں سے پہلے 1/3 میں سے اس کی وصیت پوری کرنا لازم ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو، اور 1/3 میں وصیت پوری کر کے پھر وہ اولاد میں جو بھی اس کے وارث ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ اس لیے 4 باتیں تو ہوگی، 5ویں بات یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بھی ادا کر سکے تو وصیت کرنی چاہیے ضرور۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اشراق کا وقت ہو گیا، پڑھ لیں۔